الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم پارہ 18 اور 19 میں سے 3 صورتیں جو ہیں ان کے مضامین سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک سورۃ النور ہے اور سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء۔ پہلی مدنی صورت ہے اور 2 جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی کا جو بنیادی فرق ہے اب تک ہم پڑھتے آئے ہیں کہ مکی صورتوں میں عموماً عقائد جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے، توحید، رسالت اور معاد یعنی قیامت، اور جھنجھوڑا جاتا ہے تکذیب پر۔ اور دوسری خاص بات ان کی کہ عموماً جو سابقہ امتوں کے واقعات ہیں یا ان پر عذاب کا ذکر ہے وہ بھی مکی صورتوں میں ہوا ہے۔ اور مدنی صورتیں جو ہیں ان میں خاص چیز ہوتی ہے احکام شرعیہ، یہ کثرت سے مدنی صورتوں میں بیان فرمایا گیا۔ اور آج کی جو پہلی صورت ہے سورۃ نور، یہ غزوہ بنو مستلق کے بعد 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مریسی اس غزوہ کو کہتے ہیں کہ جس سے واپسی پر منافقین کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا تھا، اور کچھ کمزور ایمان کے مسلمان بھی اس سازش میں شریک ہو گئے تھے۔ جیسے سنی سنائی پہ کام چلتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی سرزنش فرمائی، منافقین کی تہمت کا جواب دیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے خصوصاً اس کا جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور اس تہمت کے خلاف یعنی ان کی صداقت کے گواہی کے طور پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے خود خالق کی کائنات نے ایک گواہی کے طور پر اتنی ساری آیات نازل فرمائی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو احکام شرعیہ بیان ہوئے ہیں ان کا اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو تعلق جو ہے وہ چادر اور 4 دیواری کے تحفظ سے ہے یعنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے حوالے سے یہ سارے احکام ہیں۔ گھر کے اندر جو ہے ایک گھر میں رہنے والے کو کیا حقوق حاصل ہیں باہر کے لوگوں کے مقابلے میں، اس کو ہم رائٹ آف پرائیویسی کہتے ہیں۔ انسان کے تخلیے کا ایک حق ہے، کوئی شخص جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس میں اپنی مرضی سے گھر میں رہنے اور بیٹھنے کا حق ہے۔ اور قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ نے یہ لازم فرمایا ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ گھر میں موجود بھی ہو اور ملنا نہ چاہے تو پھر بھی اس کو مکمل حق یہ دیا ہے شریعت مطہرہ نے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر آپ کو کہا جائے کہ ابھی چلے جاؤ، میں گھر میں بیٹھا ضرور ہوں لیکن آپ کو ملنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف اپنے بچوں کے پاس بھی بیٹھا ہو پورا دن باہر گزار کے تو کیا یہ کوئی کام نہیں ہے؟ یا گھر میں بیٹھ کر یا لیٹ کر وہ سستا رہا ہو؟ تو ایک انسان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں حقوق وہ ہیں جو ایک ہیومن لائف کا ایک لازمی حصہ ہے اور شریعت مطہرہ نے وہ عطا فرمائے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں گھر یا چادر اور 4 دیواری کے تحفظ یا عزت اور عصمت کے حفاظت کے حوالے سے سارے احکام ہیں۔ تو ہم مختصراً جو اس میں بیان ہوئے ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے بالکل آغاز میں جو ہیں وہ بدکار عورت اور بدکار مرد کی سزا کا ذکر ہوا ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس باب میں تمہیں کوئی ترس نہ آئے شرعی حکم نافذ کرنے کے لیے کہ آپ کہیں کہ نہیں بس بیچاروں کو چھوڑ دیں، جہاں اللہ کا حکم ہے، حد اللہ نے مقرر فرمائی ہے تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں مقرر فرمودہ، لہذا اس میں ترس یا وہ جو محبت بیچ میں آ جائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں فرمایا نہیں۔ جس پر حد جاری کرنی ہے اس پر حد جاری ہوگی شریعت مطہرہ کی روشنی میں۔ اور پھر اسی سے
متعلق ایک اور بات بھی ڈسکس ہوئی ہے، مشرکین سے نکاح کی ممانعت فرمائی، مشرک مرد ہو یا عورت ہو اس سے نکاح کی ممانعت جو ہے وہ بھی انہی آیات میں ہے، اور حد قذف بھی بیان ہوئی ہے۔ ایک تو بدکاری کی سزا ہے 100 کوڑے، دوسرا اگر کوئی کسی بے گناہ عورت پر، پاک دامن عورت پر تہمت لگا دیتا ہے تو تہمت لگانے والے کے 80 کوڑے ہیں اس کی سزا۔ قرآن کریم نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ 3 سزائیں بیان ہوئی ہیں، ایک حد ہے اور 2 ان کی سزائیں ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کیا دلیل ہوگی؟ اگر کوئی کسی کی عزت کا نام لے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، اور 4 گواہ ایسے نہیں کہ ہم نے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا یا آتے ہوئے دیکھا یا اکٹھے دیکھا، نہیں، وہ عین اس حالت میں دیکھیں جو گناہ کی کیفیت ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی گناہ کی کیفیت میں نہیں دیکھا تو پھر ان سب کو کوڑے لگائے جائیں گے 80۔ اگر کسی ایک کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسے گواہ پیش ہوئے کہ 3 گواہوں نے بالکل صحیح گواہی دی، چوتھے نے کہا کہ میں نے انہیں قابل اعتراض حالت میں دیکھا، اس کیفیت کا نہیں بتایا جو گناہ کی کیفیت تھی، تو آپ نے ان سب چاروں کے چاروں پر حضرت عمر نے 80 کوڑوں کی حد جاری کی کہ اگر آپ کے پاس 4 لوگ نہیں تھے تو آپ نے کسی کی عزت کا نام کیوں لیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے کسی کی عزت کو جان سے بھی زیادہ حرمت عطا فرمائی، کیونکہ جو معاشرے میں بے عزت ہو جائے تو آپ خود سوچیں، مرنے والا تو ایک دفعہ مرتا ہے، لیکن یہ تو پوری زندگی کے لیے اس کا یعنی وہ معاشرے میں جو ایک ریکارڈ ہے، جو تعارف ہے، وہ اسی طرح کا ہو جائے گا۔ لہذا یہ اسلام کی وہ یعنی عطا فرمودہ عزت ہے حضرت انسان کو کہ اس کی عزت کا کوئی نام نہ لے۔ اور خصوصاً آگے چل کے آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس برات کے لیے جو آیات ہیں تو ان میں قرآن کریم نے جو اصول دیا ہے ہمیں، آپ ذرا اس کو سن کے اندازہ کریں کہ کس طرح کا انسان ہمیں خالق کائنات بنانا چاہتا ہے اور کس طرح کا اخلاقیات میں ایک عظیم مقام جو ہے ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے۔ فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے ایسی کوئی بات سنی تھی عزت کے معاملے میں تو مومنوں کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تھا؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، آپ صرف یہ کہتے کہ بھئی ہمیں اس ہستی سے یا فلاں اپنے دوست سے، یا یعنی ایک جنرل حکم بھی ہے ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اس مسلمان بھائی یا مسلمان بہن سے سوائے خیر کی اور کوئی توقع نہیں، ہم اس سے خیر کا گمان کرتے ہیں، لہذا ہم اس معاملے کو ڈسکس نہیں کرتے۔ آگے آیات نے کہا کہ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، فرمایا تمہارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ اس موضوع پر تم بات سنتے تو تم کہتے بھئی یہ ہمارا کوئی دلچسپی کا موضوع نہیں ہے، ہم اس پر بات ہی نہیں کرتے، بس ختم۔ جو بولنے والا ہے ظاہر ہے وہیں بریک لگ جائے گی۔ جب آپ سننے والے کان ہی اسے مہیا نہیں کریں گے تو پھر کیسے اس کی سازش یا اس کی جو وہ افواہ جو پھیلانا چاہ رہا ہے، جو رومرز ہیں، وہ کیسے گراؤنڈ پکڑیں گے جب آپ کے کان ہی سامنے سے ہٹ جائیں گے؟ تو یہ چیز تھی کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ مسلمانوں کا پسندیدہ موضوع نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جو ہیں عزتوں کے بارے میں ڈسکس کرتے پھریں، تو اس لیے کسی کی عزت کا کسی محفل میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انداز میں جینے کا شرف بخشے جو خود قرآن نے، اللہ رب العزت کی مبارک آیات نے تعلیم فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر حد قذف بیان ہوئی، پھر لیان بیان ہوا۔ ایک اور حکم ہے لیان کا۔ لیان کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے گناہ کا اور پھر اس مرد کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، مرد خود گواہ ہو، تو اس پر قرآن کریم نے یہ اصول دیا ہے کہ وہ مرد 4 دفعہ قسم اٹھائے گا اور کہے گا کہ اگر میں یعنی اپنے سچے ہونے کی 4 دفعہ کہے گا، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ 4 دفعہ یعنی قسم اٹھائے گا میں سچا ہوں یہ جو بات کر رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر جو عورت ہے پھر اس سے قسم لی جائے گی، وہ 4 دفعہ کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، یعنی اگر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے بارے میں تو اس کے بعد پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اگر میاں بیوی صرف میاں ہو اس پر گناہ کی تہمت لگانے والا، اس کو حد لیان کہتے ہیں۔ لیان کا یعنی ایک سلسلہ ہے جو شریعت مطہرہ نے اس کا بھی حکم جاری فرمایا۔ اور پھر جو پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ گھروں میں داخلے کے جو اصول عطا فرمائے گئے ہیں نا اس سورہ مبارکہ میں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس بظاہر تو ان پر ایک مشکل آئی تھی، لیکن اس مشکل نے کئی گھروں کو جینے کے لیے یہ حقوق عطا فرما دی، کئی گھر والوں کے مسئلے حل ہو گئے۔
تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ جب بھی کسی گھر جاؤ تو اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک پہلے اجازت نہ مانگو، اور پھر اجازت مانگنے کے بعد پہلے سلام کرو پھر اندر قدم رکھو، وتسلموا علی اہلہا، یہ دونوں شرطیں ہیں۔ تستانسوا کی بھی شرط ہے اجازت مانگنے کی اور پھر سلام کی، اور پھر فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ پھر تم ایک دو دفعہ آواز کر کے چلے جاؤ، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، جب تک آواز نہ آئے اور آواز بھی اجازت کی نہ آئے تو ایسے اندازے کے لیے نہ جاؤ کہ دیکھیں ذرا کوئی ہے کہ نہیں۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر موجود بھی ہوں اور ملنا نہ چاہیں تو فرمایا گھر والوں کو پھر بھی مجبور نہیں کرنا۔ اور حدیث پاک ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاہ ستہ میں کہ آپ فرماتے ہیں الاستئذان ثلاث، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اجازت جو ہے وہ تین دفعہ مانگی جائے، اگر اجازت نہ ملے خاموشی ہو تو پھر انسان کو واپس آ جانا چاہیے۔ اور یہی اصول جو ہیں موبائل کے بھی ہیں، اگر آپ کسی کو کال کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایسا نہیں کہ آپ مسلسل کال ہی کرتے چلے جائیں تو وہ مصروف ہوگا، اگر آپ کی ایک کال پہ مصروف ہے آپ 2 سیکنڈ بعد ہی دوسری کال کر دیں تو کچھ تو سینس ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے جو 5 منٹ پہلے وہ واش روم ہو سکتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہو، کسی اہم میٹنگ میں ہو، کسی کام میں ہو۔ یعنی آپ جو لوگ بازاروں میں منڈی میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ خود سوچیں کہ وہ بیچارے کتنے وزن اٹھائے ہوتے ہیں اور چیزیں اٹھا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، یا موٹر سائیکل جو چلا رہے ہوتے ہیں وہ تو خیر ایک ہاتھ ویسے فارغ ہے، وہ ہمیشہ کان پہ ہی موبائل کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی زندگی جو ہے اسے بھی ایٹ رسک اور خطرے میں نہ ڈالیں اور اپنی زندگی کو بھی نہ ڈالیں۔ تو حساب کتاب سے آج کل تو یہ وائس میسج بھیجنے کا اچھا طریقہ ہے کہ بندہ جب اپنی سہولت میں ہوگا تو وہ آپ کو جواب دے دے گا، تو اس لیے جو 3 دفعہ اجازت کا شرعی حکم ہے تو اسی طرح موبائل فون پر بھی اس کو لاگو کرنا چاہیے کہ 3 دفعہ آپ اس کو کال کریں، یعنی 3 دفعہ کال سے مراد نہیں ایک ہی دفعہ میں وہ 10-15 گھنٹیاں جاتی ہیں، وہ 10-15 3 دفعہ نہیں، یعنی ایک ہی دفعہ میں اگر 3 بیل چلی جائیں تو پتہ چل جائے گا، ورنہ ایک ہی دفعہ جو چلو اینڈ تک آپ لے جائیں لیکن مسلسل پھر اسے ڈسٹرب نہ کرتے رہیں۔ اور پھر یہ تو دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کی بات تھی، اپنے گھر میں داخل ہونے کا بھی اصول ہے۔ سورہ مبارکہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو بھی پہلے سلام کیا کریں۔ یہ ضروری ہے گھر میں داخل ہوتے وقت ایسے انسان یعنی آل آف سڈن جو ہے گھر میں نہ پہنچ جائے، دروازے پہ اپنی موجودگی اور اپنی آمد کا احساس دلائے۔ اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اور خاتون مہمان بھی ہو سکتی ہے، کوئی دائیں بائیں کوئی ایسی جس سے آپ کا پردہ ہو، تو ظاہر ہے وہ باخبر ہو جائیں گے آپ کی آمد سے، تو اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرو پہلے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی یعنی حکم کو مزید اپنی سنت اور اپنے ارشاد سے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو شخص گھر میں داخل ہو اور وہ سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، یعنی قل هو اللہ احد، یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بابرکت رزق سے اسے مستفید اور مستنیر فرمائے رکھے گا۔ تو پھر ساتھ فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو فسلم علیہ، پھر مجھ پر سلام پیش کر لیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، فرمایا مجھ پر سلام کرے اور پھر سورۃ قل واللہ احد پڑھ لے، لیکن اپنے گھر کو سلام کی دعا سے محروم نہ رکھے، یعنی سلام تو دعا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویسے تو السلام علیکم بھی کہا جا سکتا ہے، ورحمۃ اللہ ایڈ کر لیں، وبرکاتہ تک پڑھ لیں، مکمل سلام ہے، یہ ایک حدیث پاک میں ومغفرتہ کا اضافہ بھی ہے، لیکن ہر جگہ تو آپ سلام کا کچھ حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر کے لیے جو الفاظ ہیں قرآن کریم کی اسی آیت میں وہ یہ ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، گھر جو سلام کریں وہ پورا سلام ہونا چاہیے، بھرپور سلام ہو جو آپ اپنے گھر والے، چونکہ دعا ہے آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں، تو اس کے کئی اور نفسیاتی اور معاشرتی جو حکمتیں ہیں وہ بھی بیان فرمائی علماء نے کہ انسان یہ کیوں حکم ہے سلام کا کہ انسان جو ہے باہر سے اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے یا کئی لوگوں سے ہو سکتا ہے اس کی کوئی ناراضگی ہوئی ہو، سارا دن کام کر کے واپس آ رہا ہوگا تو اس میں غصہ ہو سکتا ہے، مزاج میں تلخی ہو سکتی ہے، تو سلام تو ظاہر دعائیں ہیں نا، تم پر رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، برکتیں ہوں، جب منہ سے سلامتیوں کی دعا دے گا تو السلام تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، السلام تو یہ نام وہ ہے جو آپ کے مزاج کو نارمل کرتا ہے، اگر تلخی ہے، غصہ ہے
انشاءاللہ یہ مبارک کلمات کہنے سے ایک تو آپ کے مزاج پر اثر ہوگا، پھر جب گھر والوں کو یہ دعائیں دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر میں آنا ان کے لیے بھی باعث سلامتی ہوگا۔ تو پھر یہ ہے حدیث پاک میں کہ گھر سے نکلنے لگیں تو پھر بھی سلام کریں، یعنی گھر میں بھی اگر کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ منہ بنا کے گھر سے روانہ ہوں، نہیں، مطلب سلام کرنے کا یہ ہے کہ ناراضگی ختم کریں، کیونکہ سلام کی یہ سلامتیوں کی دعائیں تو اسے دی جا سکتی ہیں جس کے ساتھ محبت ہو، دوستی ہو، اور جس کے ساتھ وہ تلخی اور نفرت نہ ہو۔ تو اس لیے نفرت ختم کریں اور سلام کر کے گھر سے نکلیں اور سلام کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ باہر کے جھگڑے اور رولے اور نفرتیں گھر نہ لے جائیں، اور گھر اگر خدا نخواستہ ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ راستے والے کہیں کہ لگتا ہے گھر سے لڑ کے آ رہے ہیں، یعنی آپ کا مزاج جو ہے وہ گھر سے نکلیں تو پھر بالکل نارمل ہو کے نکلیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا ارشاد گرامی ہے، سیاست میں ہی ہے کہ جو گھر سے نکلتا ہے اور یہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرمایا اس کے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ لہذا گھر سے نکل کر آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور آپ کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے خود ہی حل ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ خود ان کی حل میں آسانیاں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں پردے کے متعلق بھی احکام ہیں۔ مومن مردوں اور عورتوں کو کہا گیا کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کے لیے خصوصاً تفصیلی احکام ہیں کہ کس انداز میں انہیں اپنے کپڑے پہننے ہیں، اپنے سینے کو آگے اس پر چادریں بچھا کے رکھنی ہیں، پھیلا کے رکھنی ہیں، اس انداز میں اس سے سورہ مبارکہ میں مکمل احکام عطا فرمائے۔ اور پھر گھر داخل ہونے کے بھی اصول عطا فرمائے گئے کہ نابالغ بچے یا گھر میں کام کرنے والے نوکر جو اس وقت غلام ہوتے تھے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ نابالغ بچے یا جو نوکر کام کرتے ہیں گھر میں وہ بھی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم، یعنی جو بالغ نہیں ہوئے اور جو نوکر ہیں وہ 3 مرات 3 دفعہ وہ بھی اجازت کے بغیر نہ آئیں۔ یعنی ظاہر ہے بچے تو اب آتے جاتے رہتے ہیں گھروں میں، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ وہ بھی اجازت کے بغیر نہ آئیں۔ وہ اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب آپ اپنے کچھ غیر ضروری کپڑے یا اضافی کپڑے اتار کے آپ سو جاتے ہیں، لیٹتے ہیں، یا من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے، یعنی پوری رات کوئی بچہ بھی دوسرے گھر میں جائے تو وہ اجازت لے کے جائے۔ اور اسی طرح جو بچے بالغ ہو جاتے ہیں یا چھوٹے بھی ہیں لیکن سمجھدار ہیں تو انہیں اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی، دادا دادی کے پاس بھی اسی انداز میں جانا چاہیے جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ اور پھر نکاح کے احکام بھی سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں ان کا نکاح کر دو، شادی کر دو، اگر غریب ہوں گے تو اللہ انہیں امیر فرما دے گا۔ آپ کے بچوں میں ہوں یا نوکروں کی اولاد ہو یا نوکر ہوں، خود قرآن نے ان کا بھی ذکر فرمایا، لیکن وہ ان میں جو سمجھدار ہوں، ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہوں بطور خاوند کے، بطور بیوی کے، تو فرمایا ان کا نکاح کر دو۔ اب نکاح ظاہر بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی کما نہیں سکتا یا کمانے والے نہیں ہیں یا کیسے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت وعدہ فرمایا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے امیر فرما دے گا، ان کے مسئلے حل فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام ابن کثیر نے روایت فرمایا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک حکم دیا ہے اور ایک وعدہ فرمایا، اللہ کے حکم پہ آپ عمل کریں اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کے بھروسے پر آپ انشاءاللہ بسم اللہ کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور ان احکام شریعہ کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کے وجود باری پر مبارک دلائل ہیں کئی خوبصورت انداز میں، کہ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ہر چیز زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، اور ساتھ والطیر صافات، پرندے بھی جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کر رہے ہیں، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ فرمایا ہر مخلوق کو اپنی نماز کا بھی پتہ ہے اور اپنی تسبیح کا بھی پتہ ہے، کہ اس کی نماز کی ہر مخلوق کا اپنا انداز ہے نماز کا، کوئی کھڑے ہو کر حالت قیام میں ہیں درختوں کی صورت میں، کوئی چیزیں جیسے بیل ہوتی ہے وہ لیٹی ہوئی ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اور ہماری نماز میں ہر کیفیت ہے اللہ کے ذکر کی جو اللہ نے فرشتوں کو سونپی ہیں، وہ تمام کیفیات
یعنی کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر، پھر رکوع کی صورت میں، سجدہ کی صورت میں، پھر تشہد میں بیٹھنے کی صورت، یہ ساری فرمایا ہر مخلوق کو اپنی تسبیح بھی پتہ ہے اور اپنی نماز بھی پتہ ہے. اور پھر بادلوں میں اللہ کی نشانیاں، انسان کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں، یہ سب اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی گئی. اور ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب بھی تعلیم فرمایا. یہ تھرڈ لاسٹ آیہ مبارکہ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو، آپ کے بلانے کو یا آپ کے حکم کو اس طرح نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کی یا عام لوگوں کی بات ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ان ہوا الا وحی یوحی ہے، وہ شریعت ہے، اور آپ کی اطاعت جو ہے وہ جنت کی ضمانت ہے، اللہ رب العزت کی جو رضا ہے اس کے حصول کا ذریعہ ہے، اور انسان کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی و فلاح کی ضامن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت. لہٰذا آپ کے جو مبارک الفاظ ہوں انہیں اس اہمیت کے حساب سے لینا چاہیے. آپ فزیکلی اس وقت جب تشریف فرما تھے دنیا میں تو کسی کو بلاتے، آپ پکارتے، تو اس پکارنے کا بھی یہ حکم تھا، جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر خوبصورت گفتگو فرمائی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نماز میں بلائیں، جیسے بخاری و مسلم میں حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور وہ تھوڑی دیر سے آئے، تو آپ نے پوچھا کیوں دیر کی؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو پھر جلدی آیا کرو تاکہ وہ تمہیں وہ احکام دیں جو تمہیں زندگی عطا فرمائے، حیات آفری، پیغام عطا فرمائے تمہیں. اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. تو حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی، لہذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو وہیں چھوڑ دیتے اور حاضر ہو جاتے، چونکہ نماز کا حکم بھی اسی نبی نے پہنچایا ہے جو اب آپ کو بلا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی اہم کوئی حکم رب کائنات کا آپ تک پہنچانا چاہتے. تو امام شافعی نے جو اس پر گفتگو فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہے حدیث میں کہ نماز چھوڑ دینی چاہیے. اب اگلی ڈسکشن یہ ہے کہ واپس آ کے کہاں سے پڑھنی چاہیے، نئے سرے سے پڑھے گا تو فرماتے ہیں نہیں، جہاں چھوڑی تھی وہیں سے پڑھے گا، کیونکہ نماز ٹوٹی نہیں ہے، نماز تو اور مکمل ہو گئی ہے، چونکہ استجیبو پہ عمل ہوا ہے، نماز بھی اطاعت تھی اور اب اور زیادہ اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہے، تو اسی اطاعت ہی کی حالت میں ہے یہ ابھی، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی کی طرف نہیں گیا، فرما برداری کی طرف ہی بڑھا ہے، لہذا واپس آئے گا تو جہاں چھوڑی تھی وہاں سے نماز پڑھے گا. تو اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورۃ فرقان ہے، یہ مکی سورت ہے. اس کی آیات پچھلی جو سورت ابھی جس کی گفتگو ختم کر رہے ہیں تو سورۃ نور، اس کی آیات 64 ہیں اور رکوع اس کے 9 ہیں، اس کا 24 نمبر ہے مصحفی ترتیب میں اور 102 نمبر ہے نزول کے حساب سے. سورۃ فرقان اس کی آیات 70 ہیں اور رکوع اس کے 6 ہیں، یہ 25واں نمبر ہے اور 42 نمبر ہے بے اعتبار نزول کے. یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے جو موضوعات ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں، یعنی توحید، رسالت، گزشتہ انبیاء کے جو ہیں ان کا ذکر، ان کی اقوام پر جو عذاب آیا اس کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے. اور پچھلی سورہ مبارکہ سے بھی کئی موضوعات اور ان کی مناسبت بھی ہے، یعنی جیسے اللہ رب العزت کی مبارک ذکر مبارک ہے پچھلی صورت کے آخر میں، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، تو اس صورت کے شروع میں ہی الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے. اسی طرح پچھلی جو سورہ مبارکہ ہے اس کا یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم ہے، تو یہاں بھی پہلی آیت ہی ہے لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ سارے عالمین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نذیر بنے اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوں، اللہ کا ڈر سنانے والے ہوں. اسی طرح توحید کے دلائل جو ہیں دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی موجود ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان کے احوال و آثار، بارش، برف باری، ژالہ باری سے استدلال مختلف جو صورت نور میں تھا اور ادھر صورت فرقان میں، یعنی دونوں صورتوں میں اس حوالے سے بھی نسبتیں ہیں. صورت فرقان میں پھر سایوں کو پھیلانا، دن اور رات کا تواتر اور تعاقب، آگے پیچھے دن اور رات کا آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مبارک نشانیاں ہیں اس کے وجود کی. حیوانات کی تخلیق ہے، برستی بارشیں جو ہیں اور ہوائیں جو ہیں، انسانوں کی تخلیق، یہ ساری چیزیں. اور خصوصاً وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، ایک آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب کائنات وہ ہے کہ جس نے دو دریاؤں کو، جو دو سمندروں کو چھوڑ دیا، اجازت دی ہے، مرج البحرین، کہ وہ جو سمندر ہیں تو ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ان میں سے ایک میٹھا ہے اور ایک ان میں سے کڑوا ہے، تلخ ہے، دو سمندر ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی آڑ اور ایک ایسا پردہ ڈال دیا ہے
کہ بظاہر وہ ملتے ہیں لیکن اندر سے وہ آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے، مکس اپ نہیں ہوتے، سمندر جو بظاہر مل رہے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ فرما رہی ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اللہ نے درمیان میں ایک آڑ مقرر کر دی۔ اس پر ایک واقعہ ہلکا سا عرض کر دوں مختصراً۔ ڈاکٹر حلوق نور باقی ہیں، غالباً زندہ ہیں ابھی، ٹرکش ڈاکٹر ہیں، آنکالوجسٹ ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے قرآن کریم کی جو سائنسی آیات ہیں 50 کے قریب 50 آیات ان پر، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جیکس کوسٹو ایک فرینچ سائنٹسٹ تھا، تو وہ تھا میرین سائنس کا ایکسپرٹ، جس کو اوشینوگرافر کہتے ہیں، اوشینوگرافر یعنی سمندر کے اندر تحقیق کرنے والا۔ تو اس نے جبرالٹر ایک مقام ہے جس کو جبل الطارق مسلمانوں کا نام ہے، اور اسے جبرالٹر انگریزی میں کہتے ہیں، 2 سمندر وہاں پہ ملتے ہیں، ایک میڈیٹرینین سی ہے اور ایک اٹلانٹک اوشن ہے، بحر اوقیانوس ہے، اور ایک بحر روم ہے، یہ دونوں ملتے ہیں اور پھر آگے جا کے چند کلومیٹر کے بعد یہ جدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے پانی کے کلرز بالکل مختلف ہیں، آپ ابھی نیٹ پہ بھی چیک کریں تو وہ 2 کلرز اگر دیکھیں گے اوشنز کے تو خود بخود یہ ڈیٹیل بھی مختلف مقامات پہ ہے، تو خصوصاً جبرالٹر پہ تو سمندر ملتے ہیں، ایک کا بالکل کالا یا گہرا رنگ ہے، ایک کا ہلکا رنگ ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ جو دونوں سمندر ہیں ان کی جو اندر یعنی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز ہیں پانیوں کی، وہ بھی بالکل مختلف ہے۔ یعنی ایک پانی میں اگر دوسرے پانی کی مچھلی ڈالیں تو وہ مر جاتی ہے، گھاس بھی مر جاتا ہے، جو اندر فلورا ہے یا اور لائف ہے اس کے اندر جو بھی مچھلی وغیرہ دیگر، یعنی اتنے ڈفرینٹ پانی ہیں کہ ایک پانی کو اگر آپ دوسری مخلوق کے ساتھ ملائیں تو وہ مخلوق اس میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اس نے یہاں ریسرچ کی کہ ادھر اندر تو مخلوق کا کیا حال ہوگا جہاں دونوں پانی مل چکے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ دونوں پانی جو اوپر ملے ہوئے ہیں، اندر ایک چشموں کی دیوار ہے جس نے ان دونوں پانیوں کو اندر سے مکس نہیں ہونے دینا، بالکل اندر سے وہ ایک دیوار کی صورت میں پانی تیز جو ہے وہ اس انداز میں ہے کہ ادھر بھی مخلوق زندہ ہے اور ادھر بھی زندہ ہے، چاہے وہ گھاس وغیرہ ہے یا اور چیزیں، ایک دنیا ہے سمندر کے اندر، ہر چیز زندہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں باہر نکل کے بڑی دیر اس ایکسٹسی، وہ کہتا ہے کہ جذبے اور وجد کی کیفیت میں لیٹا رہا گھاس پر، یہ سوچتا رہا کہ یہ کون ہے کہ جس نے اندر سے باہر مل گئے ہیں سمندر اور جس نے اندر سے مخلوق کی زندگی کو قائم رکھا ہوا ہے، پھر بھی کوئی چیز آپس میں ایسا نہیں کہ پانی گڑمڑ ہو اور ختم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں جب واپس گیا تو ایک اور سائنٹسٹ ہیں موریس بوکائلے، جن کی کتاب بھی ہے قرآن بائبل اینڈ سائنس، اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمے کا نور عطا فرمایا تھا، انہوں نے اپنا یہ ایکسپیرینس جو ان کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ شیئر کیا، تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کتاب نے 14 صدیاں پہلے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ ہم سمندروں کو بظاہر تو ملنے دیتے ہیں لیکن بباطن نہیں ملنے دیتے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ یہ آیت کریمہ پھر سورۃ فاطر میں بھی ہے اور سورۃ الرحمن میں بھی ہے، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔ تو اس میں ڈاکٹر حلوق لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کوسٹو کو بھی ایمان کا نور عطا فرما دیا کہ 14 صدیاں پہلے وہی کہہ سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، کیونکہ انسان اتنا دور نہیں پہنچا تھا، اس باب میں اتنی ریسرچ نہیں ہوتی کہ وہ اندر سے جان سکتا اس وقت کے اندر کیا کیفیت ہے، اور یہ ریسرچ اب پہنچی ہے یہاں تک میرین سائنس کی، اور یہ ہمارے جو جدید آلات ہیں ان کی مدد سے، لیکن یہ وہ رب ہے جس نے صدیوں پہلے اس حقیقت کو بیان فرمایا اس سچے قرآن میں۔ تو پھر اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں آخری رکوع جو ہے سورۃ فرقان کا، اس میں عباد الرحمن کی صفات ہیں، اللہ کے پیارے بندوں کی 13 کے قریب صفات بیان فرمائی گئی ہیں، ان کو پڑھ لینا چاہیے، اب تو وقت نہیں ہے، بہرحال ان کی پہلی صفت میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ نے جو بیان فرمائی ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی صفت یہ ہے کہ ان میں تواضع ہوگا، اکڑ اور فخر اور غرور آپ کسی اللہ کے بندے میں نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سراپا تواضع بنائے، اور ساری صفات ایک سے ایک بڑھ کر جو خالق نے بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صفات کے ساتھ متصف فرمائے۔ اور تیسری صورت جو ہے آج کی ہماری گفتگو کی وہ سورۃ شعراء ہے، وہ بھی مکی صورت ہے، اس کے جو آیات ہیں 227 ہیں اور رکوع 11 ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، شعراء شاعروں کی جمع ہے شاعر کی، تو شاعروں کو شعراء کہتے ہیں، تو آخری جو رکوع ہے اس میں والشعراء یتبعہم الغاوون کی آیت ہے کہ شعراء کی پیروی ہمیشہ گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اب اس میں وہ شعراء ہیں کہ جو گمراہی کا درس دیں، تو لوگوں کو اچھی اور خیر کی بات بتانے کی بجائے ان کے سفلی جذبات کو ابھاریں، الٹی سیدھی باتیں، یعنی جو انسان کو غلط طرف لے کے جائیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں قرآن کریم کی عظمت سے ابتدا ہے، اور پھر
کافروں کی مذمت ہے، مومنین کی مدح ہے، انہیں ان کی تعریف کی گئی ہے، جیسے پچھلی صورت ختم ہوئی ہے مومنین کی تعریف پہ، تو اس میں بھی آخر میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، آخری آیت میں اہل ایمان کی مبارک صفات ہیں۔ انبیاء کرام کا ذکر صورت فرقان میں اجمالاً ہے، یعنی 19ویں پارے کے شروع میں، تو اور جبکہ اس صورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تفصیلی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتا ہے دوسرا رکوع جو ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کی قوم کو اصحاب الایکہ، حضرت شعیب کی قوم کو اصحاب الایکہ بھی قرآن نے کہا، قوم مدین بھی کہا، اور یہ کہا گیا ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ دو بستیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام، دونوں کے نبی تھے، ایک اصحاب الایکہ ہے ان میں، ایک پھر اصحاب مدین ہے، جو قرآن نے آپ کی قوم کو اصحاب مدین بھی کہا، اصحاب الایکہ بھی کہا، کہ ایکہ اور مدین دو بستیاں تھیں، ان دونوں کے آپ نبی تھے، لہذا دونوں کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہی۔ اور پھر جو آخری رکوع ہے سورۃ شعراء کا، اس میں یہ جو انبیاء کے حالات اللہ نے بیان فرمائے، ان کی اقوام کے، ان کی تکذیب بیان کی، تو ان کے ذکر کے مقصد اللہ نے آخری رکوع میں بیان فرمائے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ قرآن کریم کی مبارک جو ہے صفات بیان کی گئیں، قرآن کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ تمام جو انبیاء کا ذکر ہے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح کا ہم نے آپ کو کلام عطا فرمایا جیسے ان ہستیوں کو کلام عطا فرمایا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے تنزیل ہے، آہستہ آہستہ ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اور کون لا رہا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، اللہ کی طرف سے آئے۔ کس طرح آیا ہے؟ تنزیل، آہستہ آہستہ ہو کے 23 سالوں میں۔ اور لانے والا کون ہے؟ روح الامین، اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ جو امانت والا ہے، امانت دار ہے۔ اور کہاں لایا ہے؟ علی قلبک، آپ کی آنکھوں اور آپ کے مبارک سماعتوں کی نظر نہیں کر رہا، اللہ کا کلام آپ کے قلب اثر پہ رکھتا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کے لیے انذار فرمائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی انفرادیت ہے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے قلب پر کلام عطا نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو پہلے بھی گزرا ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، لکھی ہوئی تختیاں اللہ نے عطا فرمائی، یا اللہ نے کانوں سے سنایا یا لکھ کر عطا فرمایا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس باب میں بھی فضیلت اور انفرادیت اور امتیاز عطا فرمایا کہ آپ کے قلب اطہر پر قرآن کریم کی آیات کا نزول فرمایا گیا، یعنی پہلی دفعہ کائنات کے سامنے جب پیش ہوتا تو حضور علیہ السلام کے لبوں سے، آپ کی زبان سے ہی قرآن عطا ہوتا۔ اور پھر فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پچھلے صحائف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ چونکہ قرآن پر اعتراض کر رہے تھے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ نشانی کافی نہیں کہ یہ علماء بنی اسرائیل سے پوچھیں، ان سب کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اتنا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو ان میں سے سلیم الفطرت لوگ ہیں، اور خصوصاً حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کلمہ پڑھ چکے تھے، تو ان کے طرف اشارہ کیا، چونکہ یہ ہے تو مکی صورت لیکن اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، تو اس وجہ سے ان آیات کے لیے بھی کہا گیا کہ خصوصاً جب بنی اسرائیل کے پوچھنے کا ذکر تھا تو اشارہ ان کی طرف تھا، یا پہلے سے قرآن نے فرما دیا چونکہ ان قریب جانے والا تھا قرآن کریم، یعنی مدینہ کی طرف حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کا تشریف آوری کے ساتھ قرآن کا بھی ظاہر نزول پھر مدینہ میں ہی ہوا، تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہی قرآن ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے کہ اس طرح نبی ہوں گے، تمام علامتیں نبی کی بھی لکھی ہیں اور کلام مجید کی بھی لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔